السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ قصص الانبیاء کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کا قصہ وہ سنایا تھا اور بتایا تھا۔ آج سے ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر 25 صورتوں میں 69 مرتبہ نام آیا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر صرف سورہ بقرہ کے اندر 15 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کے والد کا جو نام تھا، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو اکثر مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کا نام جو تھا وہ آزر تھا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ آزر نہیں تھا، بلکہ جس طرح بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا نام تارخ تھا یا تارح تھا۔ تو تفسیر ابن جریر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ان کا نام تو اصل میں آزر ہو، اور دوسرا نام بھی ہو تارخ یا تارح، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا آزر جو ہے وہ لقب ہو۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بت تھا جس کو پوجتے تھے ان کے والد، اس کا نام آزر تھا، اس وجہ سے اس کو بھی آزر کہا جانے لگا۔ لیکن اکثر علماء کہتے ہیں قرآن مجید جس طرح قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ ان کا نام آزر تھا، تو نام آزر تھا، دوسرے ان کے کیا ہوں گے، عرفی نام ہوں گے دوسرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے اندر، اکثر مورخین کہتے ہیں بابل اور نینوا جو ہے عراق والی سائڈ پہ، وہاں پیدا ہوئے۔ اور تارخ جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون ہو گیا، دادا۔ تو ان کے 2 بیٹے اور بھی تھے، ہاران، اور ایک دوسرا ان کا بیٹا تھا ناحور۔ تو ہاران کا جو بیٹا تھا اس سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ کیا لگے، بھتیجے۔ حضرت لوط علیہ السلام کیا لگے، بھتیجے۔ تو تارخ جو ہے ان کے بیٹے ہاران بھی تھا اور ناحور بھی تھا، تو ان سے جو ہے ہاران سے ایک بیٹا حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کے وہ بھتیجے تھے۔ تاریخ ابن اسحاق کے اندر انہوں نے بھی یہی لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بابل میں۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے مسند احمد کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء جو ہے وہ دکھائے گئے، انبیاء، اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے انبیاء، اور ان کی شکل و شباہت کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں کے شکل ہم شکل تھا، فلاں کے ہم شکل، فلاں کے ہم شکل۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ نے دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں دیکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا ان کی شکل جو ہے وہ کس طرح تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی کی طرح کی تھی، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام میری ہم شکل تھے۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شکل و شباہت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھی، وہ ملتی تھی۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلا آدمی جو تھا وہ پوری امت کے برابر تھا، یا پھر ایسے کہ انسانیت کے وہ قائد تھے۔ تو
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے میں جو کچھ توحید پر کیا اور جو توحید کو سمجھا اور اللہ کے لیے جو کام کیے اور اللہ سے جو وفا اور ایمان اور یقین جو تھا وہ کسی اور پر نہیں، کسی اور کا ایمان اور یقین ایسا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکم بھی دیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام دیا۔ اور ایک اور حدیث مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اٹھائے گا تو سارے لوگ بغیر کپڑے کے بھاگیں گے، وجود کے اوپر ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کیا پھر اس وقت ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں کہ نہیں؟ اگر کپڑا بھی نہیں تو ایسے بھاگ رہے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت صورتحال ہی ایسی ہوگی، دماغ میں وہ تصور اور خیال ہی نہیں آئے گا دیکھنے والا، کیونکہ ان کے آگے جو آنے والے حالات ہوں گے یا وہ دیکھ رہے ہوں گے یا جو مسئلہ یا جو مشکلات کے اندر وہ ہوں گے وہ حالات اتنی دردناک ہوں گے، ان کے خیال اور تصور بھی نہیں جائیں گے کہ ہم کسی کی طرف تصور بھی نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت جس کو کپڑے پہنائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے جن کو سب سے پہلے کپڑے جو ہے وہ پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت کی، کما بدانا اول خلق نعید، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم دوبارہ جو ہے مخلوق کو ویسے ہی اٹھائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیدائش کے بعد جب بلوغت کو پہنچے یا جوانی کو پہنچے تو انہوں نے زمین و آسمان پر جس طرح غور کیا اور مختلف چیزوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا نقشہ کھینچا کہ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ ان کے جو والد محترم تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بناتے تھے، بیچتے تھے اور ان کے گھر پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کیوں، یہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے، لہذا یہ چیز ہے ہی غلط۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، انسان کی جرأت نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور ان کا یقین اور ان کی وفا اللہ کے ساتھ وہ بے مثالی تھی، اور آنے والی قومیں اور نسلیں قیامت تک کے لیے سب کے لیے وہ امام ہے، قائد ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں کوئی بھی ہے، سب کے قائد ہیں، اور ان کا ایمان بھی ویسا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، تو جو بھی آزمائش ان کے اوپر آتی اس آزمائش کے اندر وہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ نبوت کے بعد خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیا کر رہا ہوں؟ بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو، باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر اور رسول، کہتے ہیں میں نیند میں دیکھوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں پیغمبر اور رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں تو پیغمبر ہوں نا، رسول ہوں، تو میرا بیٹا ہے، لہذا میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا خواب دیکھا ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ نہیں، چھری اٹھائی اور ایسا نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ تو آج ہماری تربیت بھی ایسی ہے نا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کیونکہ میں والد ہوں نا، اچھا کروں گا برا کروں گا، میں تیرا باپ ہوں، بس ٹھیک ہے جو کرنا ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے، مشورے کے لائق ہو جائے، ان سے مشورہ کرنا یہ اپنی عزت کی کمی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے کہ تمہاری سوچ بھی اس قابل ہے کہ اس کو مانا جائے، ان کو اعتماد دلانا ہے، آگے تم نے بڑا ہونا ہے، فیصلے کس طرح تم نے کرنے ہیں، اپنے خاندان کے چھوٹے بڑے معیشت معاشرے
فیصلے کرنے ہیں تو پھر کس طرح اور کیسے کرنے، ان کے اندر یہ سوچ جو ہے پیدا کرنا، ان کو یعنی ایک لمبی سوچ دینا، مشورہ کرنا، یہ باپ کی حد تک نہیں ہے بلکہ اولاد کی تربیت ہے۔ اگر بیٹا جو ہے الٹا سیدھا بولے گا تو باپ بتائے گا بھی ایسے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جو بھی کرنا میں نے کرنا ہے، تو پھر آپ جس چیز پر بھی دباؤ ڈالیں گے نا، پریشر ڈالیں گے، وہ ہمیشہ اندر کچھ ہوگا باہر کچھ۔ یہ ممکن ہی نہیں پھر وہ باپ کی کیا کرے، عزت کرے، ممکن نہیں ہوتا۔ یہ احساس دلانا کہ بیٹا اب تو بڑا ہو چکا ہے، یہ تربیت ہے نا، اولاد کو یہ تربیت دینا، فیصلے کی قوت، طاقت، اپنی زندگی کے فیصلے کی طاقت اور قوت دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، میں نے کہہ دیا وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ٹھیک ہے، اس کی اپنی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تربیت تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فنظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ تو آگے سے بیٹا تھا، وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے والد محترم آپ کو جو حکم ہوا وہ کر گزریے۔ وہ ان کو پتا تھا مجھے والد صاحب کیا کہتے ہیں، ذبح کر دیں گے، کہتے کر گزریے فن ما تؤمر، جو حکم دیا وہ آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا، صبر کروں گا۔ تو یہ تربیت جو ہے ہمیں انبیاء اور رسولوں سے ملتے ہیں اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اور اولاد کا جواب بھی اس وقت ایسے ہی ہوتا ہے جب والد کہے بیٹا میں یہ کرنے لگا ہوں، تو کیا سوچتا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جب آپ اس کو اختیار دے دیتے ہیں تو اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت اور وقت ہے، وگرنہ اولاد تو کہتے ہیں نہیں جوتے سے ہی ہاں کے جاتے ہیں، تو اس پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی، اتنی شان دی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنا نبوت کا جو سلسلہ چلایا ان کی نسل سے آیا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، جتنے بھی پیغمبر اور رسول ان کے بعد آئے ان کی نسل سے تھے۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت صرف اور صرف ان کے خاندان میں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے وہ نبوت اور رسالت چلی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو، یعقوب، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور ان کی وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةِ، اور ان کی ذریت اور نسل کے اندر ہم نے نبوت کو چلایا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور پھر آگے سنیں وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام انبیاء کو نبوت اور رسالت جو ملی یہ کس کے خاندان سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول ہے وہ ان کی نسل سے تھے، ان کی اولاد سے تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ آگے جو آیت ہے وہ سننے والی ہے، آگے جو آیت آ رہی نا وہ بڑی قابل غور ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ دیکھیں آپ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یاسا، یونس، تقریباً 8-10 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا،
لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ تمام انبیاء اور رسول ولو اشرکوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شرک کرتے، اگر کیا کرتے، تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، جتنے بھی پیغمبر اور رسول جو قرآن مجید کے اندر جن کا نام جو ہے لیا جاتا ہے اور عموماً قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ پیغمبر اور رسول بھی آج ہیں بندے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء اور رسول شرک کرتے، یہ انبیاء اور رسول کیا کرتے، شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال کیا کر دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے. یہ پیغمبر اور نبی اور رسول کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام اور سارے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو آج کا انسان جو ہے، آج کا انسان اگر وہ یہ اس قسم کے کام کرے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ شرک ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی لعنت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک عظیم قرار دیا، ظلم عظیم. آگے آپ آگے اس شعر پہ تھوڑا آگے اس ساری زندہ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ انبیاء اور رسول بھی اگر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال کیا کر دیے جاتے، ضائع کر دیے جاتے. شرک ایک ایسا عظیم اور بڑا گناہ ہے. اگر کوئی انسان شرک کرتا ہوا پکڑا بھی جائے، یا آپ کسی بندے کو دیکھیں قبر پر سجدہ کر رہا ہے، آپ اس کو اٹھا کے پوچھو شرک کر رہے ہو، کہے گا نہیں شرک میں نہیں کر رہا، میں مسلمان ہوں، شرک نہیں کرتا. گناہ اور جرم جو ہے ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی انسان، چور بھی پکڑا جائے نا، چوری کرتے ہوئے 4 آدمیوں نے دیکھ لیا اس کو چوری کر رہا ہے، پکڑا گیا، وہ اس کو آپ کہیں آپ چور ہو، کہیں گا نہیں میں چور نہیں. کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ انسان پکڑا جائے، لوگ اس کو بولے بھی آپ کو ہم نے موقع پہ پکڑا ہے تو آپ چور ہو، کہے گا میں چور نہیں. کیوں؟ کیونکہ چوری ایک ایسا گناہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی ہے، زنا ہے، چوری ہے، بدکاری، کچھ بھی ہے، آپ موقع پہ کسی بھی انسان کو پکڑو، اس کو کہو کہ تو زانی ہے، کہے گا نہیں پاگل ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ نافرمان نہیں بننا چاہتا. انسان کی فطرت ہے وہ اچھا بننا چاہتا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ گناہگار بھی. آپ ایک بے نمازی کو دیکھیں، نماز خود اگر نہیں پڑھتا، دوسرے بندے کو ضرور کہے گا، خود بیٹھا ہوا دوسرے کو کہے گا یار میں تو تباہ ہو گیا، تو ایسا نہ کر، تو نماز پڑھ. خود اگر بندہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پی رہا ہے سارا، دوسرے کو دیکھے گا ایک نوجوان کو جس کی چڑھتی جوانی سگریٹ پہ، کہتا ہے یار سگریٹ مت پیا کر. کیوں؟ کیونکہ یہ صحت کو نقصان دیتی ہے. خود پی رہا اس کو روکتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے. یعنی جرم اور جو گناہ جو غلط راستہ ہے، ایک غلط ٹریک ہے زندگی کا، وہ اگر جرم کر بھی رہا ہے انسان تو دوسری مخلوق کو روکتا ہے کہ تم نہ کرو. اور بندہ پکڑا بھی جائے پھر بھی انسان کہتا ہے کہ میں ایسے جرم کے اندر مبتلا ہوں ہی نہیں، میں ہوں ہی نہیں، میں یہ کام کرنے والا ہوں. یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرے، اور جب بھی بے وفائی یا غداری کے کام دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں اس میں شامل نہیں، اگرچہ کر بھی رہا ہے پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور شرک بھی ایسے ہی ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کوئی بھی انسان وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس لیبل سے پکارا جائے کہ یہ بندہ مشرک ہے. وہ کام کر بھی رہا ہو، وہ کہے گا نہیں میں مسلمان ہوا ہے، وہ
مسلمان موحد ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت اور دماغ اور عقل سلیم مانتی ہی ہے اس کو. ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت کی جائے. کون چاہتا ہے مجھے ذلیل کر رسوا کر دے؟ ایک نشئی کو پکڑے نا آپ جو پاؤڈر پیتا ہے، اس کو پکڑ کر بھی آپ اس کی تذلیل کرنے لگے نا، اس کو رسوا کرنے لگے، ذلیل کرنے لگے باتوں میں، تو وہ آپ کی گربان کو پکڑ لے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اپنی عزت نفس بڑی پیاری ہوتی ہے. وہ جتنا بھی گر جائے، جو کچھ بھی کہے گا، میری اپنی زندگی تم کون ہے؟ نشہ میں کرتا ہوں، تیرے گھر سے تھوڑا کھاتا ہوں. انسان کو اپنی عزت نفس، عزت ہر انسان کو پیاری ہے. اسی طرح گناہ سے بچتا بھی ہے، لوگوں کو کہتا بھی ہے، اگرچہ گناہ کر رہا ہے پھر بھی کہتا تم نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک امت کے برابر تھے، قانت تھے اور حنیف تھے. کیا تھے؟ حنیفہ. حنیف کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حنیف تھے. حنیف کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک پوری زندگی کا جو سٹائل ہے، جو طریقہ کار ہے، اس سے ہٹ جائے، چھوڑ دے اسے، اور دوسرا طرز زندگی جو ہے اس کو اپنا لے، وہ حنیف ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد ماحول میں جو زندگی تھی، جس طرز زندگی تھی، جو اٹھنا بیٹھنا، صبح شام، کھانا پینا پہننا، اور جس قسم کا وہاں رہن سہن جو کچھ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو نہیں مانتا اور چھوڑ دیا سارا کچھ. حنیف کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک پورے معاشرے کو بالکل ریجیکٹ کر دیں، چھوڑ دیں، اور دوسرے معاشرے کو اپنا لیں. یہ حنیف ہے. اور پھر جب ایک مسلمان مثلا ایک کافر کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ اپنے معاشرے میں نہیں رہ سکتا اور رہنے بھی نہیں دیتے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے. اس بندے کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہے یا مشکل ہے، تب پتہ چلتا. یہ تو ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے نا، ہاں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے. ہمیں جو وراثت میں اسلام اور دین ملا وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جو انسان مسلمان بنے گا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین، اس کا گھر پورا، اور اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اور اس کا پورا معاشرہ، اس کو چھوڑنا پڑے گا. صرف کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. یہ حنیف ہے. حنیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، بس خلاص ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا ہے. جب قرآن اور اسلام دل اور دماغ کے اندر بیٹھتا ہے تو پھر اسلام اپنی طرز زندگی اس مسلمان انسان کو دیتا ہے کہ اب تو نے جینا ہے تو میرے طریقے کے مطابق، اور مرنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. میری زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری موت بھی اللہ کے لیے. مطلب اگر میں زندگی ختم بھی کروں گا، ختم ہو بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. خودکشی نہیں کروں گا مصائب سے اور پریشانیوں سے، مصیبتوں تکلیفوں سے گھبرا کے بھی چلو ادھر تو سکون ملے گا. کہاں ملے گا؟ ادھر بھی سکون ملنے والا نہیں ہے جو خودکشی کرے. تو ان مسلمان کی جو پوری کی پوری زندگی ہے وہ اسلام کی ہے، اور اس کی موت جو ہے وہ بھی اسلام کی ہے. جینا بھی اسلام کے لیے اور مرنا بھی اسلام کے لیے. تو اس کو حنیفیت کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم پارٹ ٹائم کریں، ایک دفعہ ایک دن میں ایک نماز پڑھی، دو نہ پڑھی، تین پڑھی تو چار نہ پڑھی، چار پڑھی تو ایک نہیں پڑھی ہے جی. اس طرح کرتے گرتے پڑتے کام کریں، اور کبھی اسلام اور دین کا جو دل کے اندر ایک ابھار پیدا ہو، اور کبھی ایک نیکی کی، دو کی چھوڑ دیا. یہ اوور ٹائم جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس طرح اسلام کو اسلام کہتے ہیں نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. تمہاری ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمان برداری میں گزرنی چاہیے. تو حنیف اس
انسان اور اس مسلمان کو ہم کہا جاتا ہے جو ایک پورے معاشرے کو، پوری تہذیب کو چھوڑ دے، صرف اللہ کے لیے اور دوسری تہذیب اور دوسرے معاشرے کے اندر جڑ جائے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے جس معاشرے میں وہ جائے گا اور اللہ کے لیے جس معاشرے کو وہ چھوڑے گا تو وہ بندہ حنیف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا کہ ان کا والد جو بت بناتا ہے، خود گھر کے اندر بت موجود ہے، بتوں کی پوجا ہوتی، عبادت ارد گرد چاروں طرف سے، کہیں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک انسان بھی ایسا ارد گرد نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ اکیلے ایک انسان پورے معاشرے میں کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے غلط ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی قوت اور طاقت دی ہوگی۔ آگے سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ میں، وہ نعمتوں کے اوپر بڑے شکر گزار تھے۔ نعمتوں کے اوپر ہمیں شکر کرنا آتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں یا مل رہی ہیں، کبھی ہم نے کہا کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا؟ نہیں کہتے۔ کبھی ہم سجدے میں جا کر دو آنسو ہم نے بہائے کہ اے اللہ تیری نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی تو ہیں، لیکن ہمارے پاس مال بھی، دولت بھی، وقت بھی، صحت بھی، جوانی بھی، بچے بھی، اولاد بھی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ شکر سے بڑھتی ہیں اور کفران نعمت سے کم ہوتی ہیں۔ کفران نعمت کا مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ استعمال نہ کی جائیں تو یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے، پیسہ دے، مال دے، ہیں جی، میں اس کو عیاشی شروع کر دوں، پیسہ تو میرا ہے، شادی کرتا ہوں تو شادی کے اوپر پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، ڈالر پھینکے جاتے ہیں، پتہ تو چلے نا کس کی شادی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابھی کہاں تو نے خرچ کیا اور کیسے کمایا، تو کہاں خرچ کیا۔ تو نعمتوں کے اوپر جو بندہ اور جو مسلمان شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اس انسان کو مزید نوازتے ہیں۔ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو چن لیا۔ لیکن دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ایک یہ کہ حنیف بننا، غلط کو غلط کہنا سیکھو۔ جو بندہ غلط کو غلط نہیں نہ کہتا، وہ پھر سچائی کو، ایمان کو، نیکی کہ کرنے پہ جو لذت ملتی ہے ایک مسلمان کو، اس کو محسوس کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک غلط کو غلط کہنا نہ سیکھے۔ چاہے وہ اپنا ہے، دوست ہے، احباب ہے، غلط ہے تو غلط ہے، بس بات ختم۔ سچ ہے، حق ہے، گردن جھکا دے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں مثالیں، یعنی حنیف بھی تھے اور نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، یعنی حق اور سچ کی متلاشی بھی تھے، اللہ نے نعمتیں دی اس پر شکر کرنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چن لیا، اجتباہ، ہم نے ان کے بازو پکڑ لیا، پھر ہم اس کو گمراہ ہونے نہیں دیتے، پھر اس کو، اور پھر ہدایت بھی ہم نے دی۔ مطلب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم لوگ معاشرے سے لڑ کے آؤ گے، ایسا نہیں ہے جس طرح آج عام مسلمان کرتے ہیں نا، مول صاحب دعا کرنا آج یہ ہے، بس دعا ہوگی ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جاتے ہی ایک زور کی نماز میں دعا کرا رہا ہوں میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں، اور عصر کی نماز کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں، تم گراؤنڈ والی، دنیا والی ساری زندگی محنت کوششیں کر کے آؤ، میرے ساتھ وفا کر کے آؤ، اور جو میں نعمتیں دوں اس پر شکر کرو، پھر دیکھو کہ میری نعمتیں تمہارے اوپر بارش کی طرح کس طرح برستی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کریں کچھ نہ اور کہیں سارے کام جو ہے وہ دعاؤں سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز میں پڑھوں نا اور میں دعا کیا کروں، مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو، کیا دعا چاہیے جی آپ کو؟ اللہ مجھے ہدایت دے۔ بھی نماز تو جا نہیں رہا، ہدایت مجھے کہاں؟ تو بیٹھے بیٹھے وہاں گھر بیٹھے ہدایت ملے گی، شہادت بھی لینی ہے وہ بھی اپنے گھر میں اور اپنے بستر پہ۔ ایسے کیسے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ انسان دیکھے کہ اگر آپ پیسہ روپیہ کمانا ہے، اگر آپ کو دنیا کمانی ہے تو اس کے لیے بندہ ہزاروں محنتیں کوششیں کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور کہے دعا میرے پاس رزق آ جائے۔ وہ کہتا نہیں، دعا بھی ہو گئی ہے، اب محنت کرنا میرا کام ہے۔ ادھر محنت کرتا ہے تو ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر نہیں کرنی، ادھر بھی کرنی ہوتا ہے۔ ادھر بھی وہی اصول ہے جس طرح دنیا کے اندر وہ اصول۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتباء ہوا ہداہ الی صراط مستقیم، پھر ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب تھے، آخرت کے اندر بھی۔ اور ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس بندے کا اسلام اور دین کتنا ہی خوبصورت ہے کہ جس مسلمان نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیا، اس سے بہترین ایمان اسلام دین والا بندہ کوئی نہیں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اب پہلی بات تو یہ ہے اسلم کا کیا مطلب ہے، جس سے اسلام بنا نا، سالم یسلم، اسلم یسلم، اسلام وہو مسلم۔ تو اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ حوالے کیا چیز کرنی ہے؟ وہی کرنا ہے، یعنی اللہ کے سپرد ہم نے۔ سالم کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، سالم یسلم جو، تو اسلم یسلم مطلب اپنے آپ کو جو سپرد کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ زندگی میں میں اپنی مرضی، وجہہ للہ، یہ تو اسلمہ کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہہ للہ، اس کا چہرہ کس کے لیے تھا؟ چہرے کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ اللہ کے لیے، مطلب نماز اللہ کے لیے ہو، بدنی ہو، عبادت ہو، مال ہو، فلاں محنت، طاقت، قوت، وہ ساری، تو چہرے کا کیا مطلب؟ چہرہ اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں دوبارہ آیت سنیں، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ، اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو گیا چہرہ۔ چہرے میں کیا ہے؟ پیشانی چہرے میں آتی ہے، ہاں چہرے میں آتی ہے نا۔ یہ جو سامنے والا جو حصہ ہے نا، ایک انسان کے سر میں ایک سپائنل کورڈ ہے پیچھے۔ سپائنل کورڈ جو ہے وہ سوچوں کا مرکز ہے، اور سوچ کا جو حکم ہے انسان کو یہاں سے جاتا ہے، پیشانی سے اس سپائنل کورڈ کو جاتا ہے۔ سپائنل کورڈ پھر پوری جسم باڈی کو حکم دیتا ہے کہ تم نے کیسے حرکت کرنی ہے، بولنی ہے، زبان کو، آنکھ کو، جسم سے، ساری چیزیں۔ تو سوچ کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے جو مطلب سارے جسم کو، سوچ کو حکم دینا یہاں سے اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دابہ کی پیشانی کو کیا کیا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ کا مرکز، انسان کی جو سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ اب وہ کہے کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں سوچوں گا، اپنی مرضی سے سوچ کے عمل نہیں کروں گا، اپنی مرضی سے سوچ کے میں اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے رسم و رواج، دنیا، زندگی، معاشرت، خاندان، بیوی بچے، اپنی تجارت، مال دولت، سارا کچھ یہ میں اب میری اپنی مرضی کوئی نہیں۔ اسلم وجہہ، اس کا چہرہ اللہ کے سپرد ہو گیا، مطلب سوچ اللہ کو دے دی۔ سوچ کیا کر دی؟ ہم تو یہاں کہتے ہیں نا یہ ہمارے باپ دادا کے جو کام آ رہا ہے وہی کریں گے نا، وہ جو سلسلہ چل رہا ہے چھوڑ دیں۔ اور میری بھی تو اپنی مرضی ہے نا، میں تو ایک سردار ہوں، چودھری ہوں، میں ایم این اے، ایم پی اے، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہوں، میری میں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں اسلم وجہہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو امت بنایا، ایک بندے کو امت بنایا، وہ اس وجہ سے کہ اسلم وجہہ، ان کی سوچ اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتی تھی۔ ہماری سوچ ایسی ہے، ہم کہتے ہیں نا شادی کریں گے اپنی مرضی سے، کیا کریں گے مسئلہ نہیں، مرنے کے مسائل اپنی مرضی کے، کھانے پینے کے مسائل اپنی مرضی کے، پڑھنے پڑھانے کے مسائل اپنی مرضی کے، تجارت بزنس کے اپنی مرضی کے، اپنے تعلقات اپنی مرضی، زندگی ہماری دنیا ساری اپنی مرضی دے۔ اللہ کی مرضی سے کیا کرتے ہیں؟ وہی مسجد میں جب آتے ہیں تو شلوار کو اوپر کیا، 2 سجدے کیے، خلاص ہمارا اسلام مکمل ہو گیا۔ یہ اسلام نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک امت کے برابر جو قرار دیا، اسلم وجہہ، ان کی پوری سوچ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی تھی، اور وہ ہر وہ کام جو دنیا میں کرتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ اسلام اور یہ دین۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ سپرد کیا کرنا ہے؟ سپرد اپنی سوچ کو، اپنی سوچ کو جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قدموں میں رکھ دے گا تو پھر وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ نہیں میں اپنی مرضی کروں گا، نہیں،
جس طرح ایک صحابی کو ابو الحسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس قیدی آئیں گے اور وہ قیدی ان 2 قیدی آئیں گے تو ان میں سے جو آپ کو چاہیے وہ لے لینا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے میرے لیے پسند کریں, آپ نے ارشاد فرمایا 2 ہیں 1 لے لو. انہوں نے کہا نہیں آپ میرے لیے کیا کریں پسند کریں. کیوں کہا صحابی نے؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول جو غلام دیں گے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم مسلمان اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارا اسلام اور دین کہاں کھڑا ہے, ہماری سوچ کیا ہے اسلام کے بارے میں. ہم اسلام کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد تک گئے, قرآن کو چوم لیا اور ہاتھ لگا لیا برکت کے لیے, شادی بیاہ میں اوپر اور ایسے سایہ, بس اسلام اور دین. ہمارا بھی مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ وہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے, وہ بھی باقی رہتا ہے. اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کو کہتے ہیں, وہ کس طرح گزارا اور بلوغت کے بعد مرنے تک انسان کیا کرتا ہے, یہ پورا اسلام اور دین ہے, چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی میدان. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اچھا ایک اللہ تعالیٰ کے یعنی سوچ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی, وہو محسن بھی ہے. پھر محسن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی احسان, جس طرح آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں, ہاں جی آپ عبادت ایسا کریں کہ انا کا ترا ہو, جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک تو عبادت یہ ہے انسان کی کہ وہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو, یہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے, ادنا اس سے چھوٹا مقام ہی ہے کہ انسان یہ تو سوچ سکتا ہے نا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, تو وہ تو احسان والا درجہ اوپر. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے, جو حنیف تھے, جو کیا تھے, حنیف تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو, کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی یعنی اپنی بھی کوشش محنت اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی اور ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین اور اعتماد توحید پر, وہ پھر تمام انبیاء ان کی ملت کی پیروی کرتے رہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ پورا کیا. آگے ایک آیت سن لیں آخری. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینی آسمانی نشانیاں دکھائیں. زمین و آسمان کے اندر جو رد و بدل ہے, جو تبدیلی, یہ تغییر ہے, یا زمین و آسمان کا یہ دن اور رات کا آنا اور جانا, یہ ساری جو کائناتی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دکھائیں. کیوں؟ لیکون من الموقنین, تاکہ وہ ایقان یقین والے بن جائیں. بندہ سوچے گا, سوال کرے گا, جواب ملے گا, تب اس کا یقین اعتماد بڑھے گا. ایسے نہیں مطلب بندے کو, جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھو لم یخروا علیہ صما وعمیانا. قرآن پڑھو لیکن اس کے اوپر اندھے اور بہروں کی طرح گر نہ پڑھو. سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ارشاد فرمایا, یہ زمین و آسمان کیا ہے, یہ انسان کے اپنے نفس کے اندر, اور پھر دن اور رات کا آنا اور جانا, یہ سارے انسان کے لیے نشانیاں ہیں اگر وہ غور کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ نشانیاں دکھائی تو کیسے انہوں نے دیکھی. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا, رات آ گئی, ستارے دیکھے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرا رب ہے. ستاروں کو کیا کہا, رات جو ہے وہ آ گئی, دن چلا گیا, رات کو ستارے روشن ہوئے, انہوں نے کہا یہ میرا جو ہے. قال هذا ربی. فلما افلا, جب وہ چلا گیا, قال لا يحب الآفلین. تو ستارے تو رات گئی تو ستارے بھی چلے گئے, کہتے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا. جو غروب ہو جاتے ہیں, جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں, وہ میرا رب اور خالق اور مالک کیسے ہو سکتے ہیں. فلما رأى القمر بازغا, اور چاند کو چمکتا ہوا, جو چاند تھا روشنی تھی اس کی, کہتے ہیں ہاں یہ میرا رب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اور روشن بھی ہے, ستارے چھوٹے ہیں. فلما افل قال لا لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. فرماتے ہیں کہ وہ بھی جب چلا گیا تو دعا کی کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اگر اللہ نے مجھے ہدایت تو
تو اللہ تعالیٰ انسان زمین کے اوپر کوششیں کرے، محنتیں کرے، کوئی بھی فیلڈ ہے، جائز کام دنیا کمانی ہے یا اسلام کے اندر، محنت کرے، نہ ہو رہا ہو تو پھر کہے اے اللہ میری مدد کر، میری. ایسا نہیں ہے کہ بندے کو مطلب ساری کوشش محنت کرے پھر کہے کہ نہیں اب تو ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں جو ہوں نہیں ہوتا نا، مجھ سے مانگ تو صحیح، میرے پاس تو آ، پھر دیکھ تیرے لیے دروازے کیسے کھلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج کو پھر دن میں سورج کو دیکھا کہتے ہیں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے. فلما آفل، جب وہ بھی چلا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت، کہ میں اپنا چہرہ کیا کرتا ہوں، اللہ کی طرف کرتا ہوں. کس کی طرف؟ اب اللہ کی طرف کدھر؟ اللہ کا نظر آتا ہے بندہ چہرہ کرے. ہاں انی وجہت وجہی، یعنی میں اپنی ساری قوتیں طاقتیں سوچ والی وہ ساری کی ساری اللہ کو دیتا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اے اللہ مجھے ہدایت دے. یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرک ہوں. جو مسلمان نہ اس دنیا میں اگر سچا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام، انسان اس کو کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں ایک غریب کا بیٹا ہو، وہ کہے مطلب بڑا ہو جائے، وہ کہے میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں، دنیا کو پاگل ہے، باپ تیرا روٹی پوری نہیں کر سکتا، تو سائنسدان بننے چلا ہے. لہذا دنیا اس کو کہتے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ممکن ہے. یہ کیسے؟ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. انسان سمجھتا ہے سارے دروازے دنیا کے بند ہو چکے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کھولنے کے لیے میں جو ہوں. اگر انسان میرے پاس آئے گا تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.